نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. افرأیتم النار التی تورون، اور کیا پھر تم نے دیکھا آگ کو جو تم سلگاتے ہو؟ تم نے آگ کو دیکھا ہے جو تم جلاتے ہو؟ ہاں بہت دفعہ دیکھا ہے، ہم تو روز جلاتے ہیں، دن میں کتنی دفعہ جلاتے ہیں، چولہا جلاتے ہیں نا ہم، تو آگ کو تو ہم کتنی دفعہ دیکھتے ہیں. کیا اس سوچ کے ساتھ دیکھا انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا تم اگاتے ہو اس کے درخت کو یا ہم اگاتے ہیں؟ یعنی کیا مطلب، پہلے وقت میں عرب جو لوگ ہوتے تھے نا، ان کا تو یعنی صحرا میں سفر کرنا ہوتا تھا، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں پہ رک کے کوئی چیز لے سکے، یا کوئی لائٹ نہیں ان کے پاس ہوتی تھی، روشنی کے لیے بھی اور تاپنے کے لیے بھی آگ ہی جلاتے تھے. اسی وجہ سے تو آپ نے دیکھا نا موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی تو کہا کہ میں جا کے وہاں سے راستے کا پتہ لے آتا ہوں، کیونکہ آگ دیکھ کے لوگ سوچتے تھے کہ یہاں پہ کوئی لوگ ہوں گے جو مطلب جنہوں نے جلائی ہوئی ہے. تو اینی ہاؤ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آگ تم سلگاتے ہو، کیا تم اس کے درخت کو اگاتے ہو؟ یعنی وہ لوگ دو مختلف درخت تھے، مرخ اور غفار. مرخ اور غفار درختوں کی ٹہنیوں کو رگڑتے تھے آپس میں، تو اس سے آگ پیدا ہوتی تھی. اب سبحان اللہ دیکھیں کتنی امیزنگ بات ہے، ماچس وغیرہ تو یہ بعد کی ایجادات ہے نا، کہ وہ درخت کیا ہوتا ہے، درخت تو نمی کیری کرتا ہے، اس کے اندر موئسچر ہوتا ہے، اور آگ کیسی ہوتی ہے، بالکل خشک اور گرم. درخت میں تو ٹھنڈک ہوتی ہے اور موئسچر ہوتا ہے، اور یہ دیکھیں کیسی ہے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ وہ پیدا فرماتے ہیں. آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو بھی سورس ہے آپ کی آگ جلانے کا، وہ انسانوں نے کچھ نہیں پیدا کیا ہوا، اس میں سے سب اللہ کی طرف سے ہے. کون سے انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں تو اس سے جو ہے نا آگ پیدا ہوتی ہے. اب آپ ماچس کو چاہے رگڑیں، اس کا جو وہ مسالہ ہے وہ ہو جائے، یا کوئی گیسز ہیں یا کوئی چیزیں ہیں جن سے آگ جلتی ہے، یا کوئلہ ہے یا کچھ ہے، ان میں سے تو کوئی بھی چیز انسان نے نہیں پیدا کی. پہلے دور میں ٹھیک ہے درخت کی ان شاخوں کو رگڑتے تھے، آج جس چیز کو بھی آپ رگڑ کے آگ نکال رہے ہیں، اصل بات تو یہ ہے کہ جس سے بھی آپ آگ حاصل کر رہے ہیں، آگ اللہ کی نعمت. یہ بھی دیکھیں قرآن پاک میں آگ کو اللہ کے عذاب کے طور پہ بھی کیا گیا، اور اللہ کی طرف سے ایک فائدے کی چیز بھی ہے. جس چیز سے بھی آپ آگ حاصل کر رہے ہیں، وہ کیا میں نے اور آپ نے بنائی ہے یا دنیا والوں نے کہیں سے ایجاد کر لی ہے؟ اور آگ کا ہم اتنی ڈیپینڈنٹ ہے اس کے اوپر کہ ہمارے کھانے پینے سے لے کر اور ہماری انڈسٹری سے لے کر سب آگ کے اوپر چلتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو اس آگ کو ہم فائدہ اس سے نہ اٹھا سکتے. اللہ اگر اس کو اتنا زیادہ گرم کر دیتا تو یہ پھر بھی فائدے کے قابل نہ رہتی، اور اس کو ٹھنڈا بنا دیتا تو تب بھی نہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے. یا پھر کھانے کیسے کھاتے ہم؟ بس ایسے ہی جیسے جانور کھاتے ہیں، درختوں سے پتے اتار کے پھر کھا لیتے. گوشت تو ہم میں سے کوئی کھا ہی نہ سکتا سوائے چند سے ایک پرندوں کے، شاید گوشت کھا لیتے، وہ بہت ہی نرم ہوتا. کیا حال ہوتا ہمارا جب آگ جلائیں تو سوچیں اللہ تو نے، بل انت یا ربی، کہ تو نے ہی اس کو پیدا فرمایا ہے ہمارے رب، اے میرے رب. کیونکہ دیکھیں میری اور آپ کی کوشش سے تو آگ نہیں ہے. ہم کتنی دفعہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کتنی دفعہ چولہا جلاتے ہیں، لیکن کتنی دفعہ کہتے ہیں الحمدللہ، کتنی دفعہ سوچتے ہیں یہ بات الحمدللہ آگ جل گئی، آگ ہے میرے پاس. اور جب سردی ہوتی ہے تو آگ سے ہی ہیٹ ہوتی ہے. اب بتائیں کہ اگر ہیٹ نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ بہت ساری چیزیں ہیں
کہ جس میں انسان اگر غور کرے نا تو اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکائے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، خود بخود سر جھک جائیں۔ 4 دن ہمارے گھر میں گیس نہ آئے، جہاں پہ مسئلے ہیں وہاں پہ پوچھیں، حالانکہ آتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آتی، کھانا پکانا مشکل ہو گیا، اتنی مشکل ہو گئی، ہر وقت شکایتیں ہیں، کیا کرے گیس نہیں آتی صحیح۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسے کر دے تو کیا حال ہو ہمارا، آئے ہی نہ اگر تو کیا بنے۔ اب یہ تو گیس کی صرف بات ہے نا، آگ نہ جلے، چلو گیس آ بھی رہی ہے، آگ نہ جلے گیس سے، آپ لکڑیاں رکھیں اس سے بھی نہ آگ جلے، تو کیا کریں گے پھر؟ کہاں سے لائیں گے وہ چیز، مجھے بتائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اس بات کو کہ آپ نے کوئی ہانڈی بنانی ہے اور کسی طرح سے بھی آگ کہیں سے بھی نہیں مل رہی، چولہے میں گیس آ بھی رہی ہے تو آگ نہیں لگ رہی، کیا کریں گے؟ کوئی حل ہے آپ کے پاس؟ کوئلے سے بھی نہیں لگ رہی، آگ ہی نہیں ہے، بس دنیا سے آگ اللہ نے اٹھا لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم آگ کو دیکھتے ہو جو تم سلگاتے ہو، یعنی یہ آگ اللہ کی نعمت ہے، پھر کیا کرو گے؟ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے بنایا اس کو نصیحت کا سبب اور فائدے کی چیز تلاش کرنے والوں کے لیے یا مسافروں کے لیے۔ اس لیے مسافروں کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ صحرا میں کون تلاش کرتا ہے؟ جو مسافر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو آگ جلانی ہے، آگ پہ ہی وہ اپنا کچھ کھانا کریں گے، آگ پہ ہی وہ روشنی لیں گے، آگ کو ہی وہ تاپیں گے۔ صحراؤں میں جو راتیں ہوتی ہیں نا وہ بہت ٹھنڈی بھی ہوتی ہیں، ایکسٹریم ٹھنڈی بھی ہوتی ہیں، دن بہت گرم بھی ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آگ جلائی جاتی تھی۔ تو ایک تو یہ کہ اس کے اندر نصیحت کا سامان ہے، جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ ان 3-4 باتیں جو کہی گئی ان سے ہی بہت نصیحت لے سکتا ہے، لیکن جو نصیحت نہ لینا چاہے تو روز ان کو استعمال کر کے بھی آنکھیں بند رکھتا۔ ہمارے لیے نصیحت بنتی ہے یا نہیں ہے؟ اور بڑی فائدے کی بات ہے تلاش کرنے والوں کے لیے، اس میں بڑا فائدہ ہے۔ اگر دنیا کی اس سے دیکھا جائے تو مسافر کے لیے بڑا فائدے کی چیز ہے، اور اگر حق کا متلاشی ہے، حق کی تلاش میں ہے، ہدایت کی تلاش میں ہے، تو اس کے لیے بھی بہت فائدے کی چیز ہے، کیونکہ ان باتوں سے انسان کو اللہ کا پتہ مل جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی بھی اپنے قابو میں ان کو کر کے لوگوں سے روک نہیں دے، لوگوں سے نہ روکے ان کو۔ یعنی مثال کے طور پہ ان میں سے جو 3 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی، ان میں سے ایک چیز اپنے قابو میں کر لی اور اس کے بعد لوگوں کو کہا نہیں اب اس کی پرائز پے کرو گے تو پھر میں اتنی دوں گی، نہیں، یعنی ان کو نہیں آپ روک سکتے، یہ سب انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اچھا وہ 3 چیزیں کیا ہیں کہ جن کا کہا گیا کہ سب کا حق ہے؟ پانی، چارہ اور آگ۔ یعنی پانی کو بھی نہیں آپ یہ رکھ سکتے کہ یہ ہمارا پانی ہے، ہم نے نہیں کسی کو دینا۔ چارہ جو جانور کھاتے ہیں، کوئی کسی کی زمین ہے اس کے اوپر چارہ اگا ہوا ہے تو کوئی اگر آ کے لے کے جا رہا ہے تو کوئی منع نہیں کرے کہ نہیں آپ نہیں یہاں سے چارہ لے سکتے۔ اور تیسری آگ، ٹھیک ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس تسبیح کیجیے اپنے رب عظیم کے نام کی۔ اس کا جواب ہم کیا دیں گے جب آئے گا؟ فَسَبِّحْ، تسبیح کیجیے، ہمیں حکم دیا جا رہا ہے تسبیح ہم کریں، جب قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہوں اور یہاں پہ آئے، یہاں پہ ہمارے امام صاحب ایسی کوئی سورت پڑھ رہے ہیں جن میں ایسے الفاظ آئیں، ہمیں سمجھ آ رہی ہے، کہا جا رہا ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو فوراً کیا جواب دینا چاہیے؟ سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے۔ سبحان ربی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو میں نے فوراً اللہ کی تسبیح بیان کی، پاک ہے میرا رب جو عظیم ہے۔ تو تسبیح کیوں بیان کرو، یہاں پہ کیوں کہا گیا؟ اللہ اکبر، اس لیے کہ جو
جو لوگ بھی انکار کرتے ہیں باس بعد الموت کا، وہ اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں، یہ اللہ کی توہین کرتے ہیں۔ اب یہ باس بعد الموت کو رد کرتے ہیں نا کہ نہیں اٹھایا جانا، نہیں اٹھانا، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی گویا وہ کہہ رہے ہیں اللہ نہیں کر سکتا ایسا۔ تو ان کی بات کو رد کرنے کے لیے تم اللہ کی تسبیح بیان کرو کہ اللہ پاک ہے۔ سبحان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاک ہے وہ ہر اس قسم کی کمیوں سے، کمزوریوں سے، عیبوں سے، یہ ایسی ویکنس سے وہ پاک ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔